والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام من لا نبي بعد والصلاة والسلام من لا دين بعد والصلاة والسلام من لا ملة بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا حبيب الله ولا فخر أنا خاتم النبيين ولا فخر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مررتم من رياض الجنة فارتعوا قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رياض الجنة في هذه الدنيا قال المساجد قال ومرتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر۔ وقت کی نزاکت کے دامن میں بالکل بھی وقت کی گنجائش نہیں ہے، اور خصوصی خطاب میرے استاد محترم، میرے محسن، میرے مشفق، میرے برادر اکبر، میرے رفیق سفر، اور ہر وقت جو ہے دامن محبت سے سیر کرنے والی شخصیت حضرت علامہ مولانا عالم نبیل فاضل جلیل محمد الریاض خان باربی دامت اللہ العالیہ کا ہے، اور وقت کی گنجائش اس قدر ہے کہ گفتگو نہیں ہو سکتی، صرف ایک حدیث مبارکہ اور اس کے بعد جو ہے وہ خصوصی کتاب کے لیے جو ہے وہ مائک حوالے کر دیا جائے گا، کیونکہ سب کی جو چھری ہے وہ خطیب حضرات پہ چلتی ہے، تو اس لیے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے صرف حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور تنقید۔ میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید والفرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا، یعنی کہ خالق کائنات ایک تو ہم نے مصطفیٰ کریم کا ذکر کرنا ہے، ایک تو ہم نے اس طرح محفل بزم یارہ سجانی ہے، ایک تو ہم نے بزم عشاقان رسول کے احباب نے سجانی ہے، ایک تو ہماری انجمنوں نے جو ہے محفل سجانی ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کا ذکر خود خالق کائنات نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوبہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کس قدر بلند کر دیا؟ ما براء البراء کو جو ہے رکھ دیا، ازل سے لے کر ابد تک، اور بروز محشر سے بروز جنت تک، بروز میزان، بروز حساب و کتاب کے دن تک جو ہے ہم نے آپ کے ذکر کو اس قدر بلند کر دیا، جب جب جہاں جہاں خالق کائنات کا ذکر ہوتا رہے گا وہاں وہاں مصطفیٰ کریم کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اصحاب جب پریشان ہوتے تھے، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، بزرگان دین جب بھی پریشان ہوتے تھے مصطفیٰ کریم کا ذکر کرتے تھے، جب بھی دل ان کا بے چین ہوتا تھا مصطفیٰ کریم کے ذکر کے ساتھ اپنے دل کو معمور کرتے تھے، اور اصحاب کرام تو یہاں تک بیان فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کو دور سے دیکھنے والا خوف زدہ ہو جاتا تھا، حیرت زدہ ہو جاتا تھا، یوں جیسے جیسے مصطفیٰ کریم کے قریب ہوتے جاتا، جیسے جیسے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے پر نظر قریب سے پڑنے لگی تو اس قدر محبت سے فریفتہ ہو جاتا۔ اگر کافر و مشرک ہوتا تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مصطفیٰ کریم کا غلام بن جاتا۔ کہا کہ جب دور سے دیکھتا تو ہیبت اور خوف کی زدگی کے اندر مارا ہوا ہوتا، اور جب مصطفیٰ کریم کو قریب سے دیکھتا تو کہتا کہ آپ سے پہلے تو ہم نے ایسا دیکھا ہی نہیں حسین چہرہ، آپ سے پہلے تو ہم نے اتنا حسین و جمیل چہرہ دیکھا ہی نہیں، آپ سے پہلے تو خلق عظیم پر فائز اور تبسم کے نور کی کرنوں سے معمور شخص کو ہم نے دیکھا ہے۔
اسی لیے آخری حدیث مبارکہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ محبوب کو اللہ نے کس قدر مقام دیا، ذرا اپنے چہروں کی رونق دکھائیں، اپنے وجود کا اظہار کرائیں، تاکہ خصوصی خطاب ہمارے حضرت علامہ مولانا ریاض خان والد صاحب آپ کے سامنے گفتگو کر سکیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکر کی تفسیر؟ قرآن کی آیت، سوال کرنے والا تابعی اور سوال جس سے کیا جا رہا ہے وہ مصطفیٰ کریم کا غلام، اور اپنی چشمان مبارک سے حضور کے نور کی زیارت کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا الیس خطیب، الیس خطیب ولا متشہد ولا صاحب الصلاۃ، کہ دنیا کائنات کا کوئی خطیب ایسا نہیں ہے، دنیا کائنات کا کوئی خطابت کرنے والا ایسا نہیں ہے، ولا متشہد، اور دنیا کائنات کا کوئی ایسا گواہی دینے والا نہیں ہے، ولا صاحب الصلاۃ، اور دنیا کائنات کا کوئی ایسا نماز پڑھنے والا نہیں ہے، الا ینادی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ جب جب بھی وہ اس کائنات کے اندر، اس تخلیق کے اندر جو ہے مصطفیٰ کریم کے خالق کا نام لے گا، جب جب اللہ رب العزت کا ذکر کرے گا، جب جب خالق کائنات کا نام لے گا، مصطفیٰ کریم کے نام کو بھی ساتھ ساتھ لے گا۔ تو اس سے بڑھ کر مصطفیٰ کریم کے ذکر کی بلندی کیا ہوگی؟ اشعار کیا کہتے ہیں کہ قلم دان گئے، سمندر خشک ہو گئے، محبوب تیرے اوصاف کا ایک بات بھی مکمل نہ ہوا۔ پھر اس سے آگے اشعار دیکھیں تو کہتے ہیں جہاں میں جسے سب سے اچھا سمجھیے، جہاں میں جسے سب سے اچھا سمجھیے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، جہاں میں جسے اونچا سمجھے سب سے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ یہ لب کہاں ہے فریاد سنانے کے قابل، یہ تو بس کرم ہے ان کا کہ وہ سن لیتے ہیں، یہ تو بس کرم ہے ان کا کہ وہ سن لیتے ہیں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا، ہائے ہائے